تو یہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل دن ہیں، یہ معمولی ایام نہیں ہیں۔ آج کے خطبے کے اندر اللہ کی توفیق سے ان دنوں کے حوالے سے 2 چیزیں بیان کی جائیں گی۔ پہلی چیز ان دنوں کی فضیلت کیا ہے، اور دوسری چیز کہ ان دنوں میں ہم نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں۔ یہ 2 چیزوں پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا پوائنٹ اور پہلی چیز جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی کیا فضائل ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ فجر کی ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں لیال عشر، یہ جو 10 راتیں ہیں ان سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی راتیں ہیں، شروع کے جو 10 دن ہیں وہ مراد ہیں۔ قرآن مجید میں اگر کسی چیز کا ذکر خیر آ جائے وہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی قسم اٹھا لے تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت 2 چند ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے قرآن مجید کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہمیت کے حامل دن تھے، تب اللہ رب العالمین نے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں، ان میں حج کی تیاریاں کی جاتی ہیں، حج کا ارادہ کیا جاتا ہے، حج کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، معلوم دنوں میں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی بیان فرماتے ہیں کہ ایام معلومات، معلوم دنوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ عام دنوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان دنوں کے اندر خاص طور پر اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اپنا ذکر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ تاکید کی ہے، اس سے بھی ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے افضل ترین اگر کوئی دن ہے تو وہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ عشرہ، اس عشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فضیلت والا عشرہ قرار دیا ہے، تو پھر رمضان کا جو آخری عشرہ ہے تو کیا وہ فضیلت والا ہے یا پھر یہ فضیلت والا ہے؟ ان دونوں میں سے زیادہ فضیلت والا کون ہے، کون سا عشرہ ہے؟ اگر کوئی انسان تھوڑا سا بھی غور کرے، تھوڑی سی بھی فکر کرے تو جواب سامنے آ جاتا ہے کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کی 10 راتیں اس کی فضیلت والی ہیں، اور یہ جو عشرہ ہے اس کے دن فضیلت والے ہیں۔ ان دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل، اچھا کام کوئی بھی ہو، کوئی بھی نیکی ہو، وہ عام دنوں میں کی گئی نیکی سے اللہ رب العالمین کو کہیں گنا زیادہ پسند ہے۔ ایک عام دنوں میں ہم نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے،
لیکن ان دنوں میں کی گئی وہ نیکی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ عام دنوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان دنوں کی نماز عام دنوں کے مقابلے میں اس کی اہمیت، فضیلت، اس کی ویلیو کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں ہم ذکر کرتے ہیں، بڑی فضیلت والا کام ہے، لیکن یہی ذکر ہم ان 10 دنوں کے اندر بھی کریں گے تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اتنا بڑھ جاتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی دنوں میں کی گئی جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کے مقابلے میں ان دنوں کے اندر کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا یہ ان دنوں کا عام سا نیک عمل باقی دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہوگا؟ فرمایا ہاں، باقی دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہوگا۔ ہاں، فرمایا کہ اللہ یہ کہ کوئی ایسا شخص جو اپنا مال بھی لے کر، اپنی جان بھی لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے جہاد کے لیے، پھر نہ وہ اس کا مال واپس آتا ہے اور نہ ہی وہ خود واپس لوٹ کر آتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یہ تو افضل ہے۔ ادروائز کوئی عام سا نیک عمل باقی ان دنوں کے اندر باقی دنوں میں کیے گئے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جب کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے باقی ایام میں کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دنوں کے کم درجے کی جو نیکی ہوگی باقی دنوں کے اعلیٰ درجے کی نیکی سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ آپ ان ابتدائی 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کوئی چھوٹی سی نیکی کا کوئی چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، کوئی چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دی، کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر لی، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ 2 بول لیے، چھوٹی سی نیکیاں، ہم ان کو معمولی نیکی سمجھتے ہیں، کسی کو پانی پلا دیا، عام ان دنوں کے اندر یہ معمولی سی نیکی عام دنوں کی اعلیٰ ترین اور بڑی بڑی نیکیوں سے یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان دنوں کی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ تو ان دنوں کی فضیلت کو ذہن میں رکھیں، اہمیت کو ذہن میں رکھیں، اور کسی نیکی کو بھی محترم بھائیوں ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہر نیکی کر گزریں، چھوٹی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، کر گزریں۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ کا بھی دن آتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کا دن جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ الگ سے اہمیت کا حامل دن ہے، اس کی الگ سے فضیلت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ رب العالمین عرفہ کے دن لوگوں کو جتنا جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنا باقی کسی دن میں بھی جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ عرفہ کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو بہت زیادہ جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ یہ وہی دن ہے کہ جس دن ہمارا دین اسلام مکمل ہوا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر، آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس کو تم تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہمارے اوپر، ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن سمجھ لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا کہ آپ لوگوں کی یہ والی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تمہاری جو آیت ہے کہ لوگوں میں نے آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ جو تمہاری آیت ہے، اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی، جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قد عرفنا ذلک اليوم، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ عرفہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، جمعے کا دن تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ عرفہ کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے، اور اسی عشرے کے اندر، اسی عشرے کا آخری دن 10 ذی الحجہ یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن، یہ بھی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو بھی جو ہے وہ فضیلت والا دن، افضل ترین دن قرار دیا ہے کہ یہ دن بھی تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ یہ اس عشرے کی فضیلت تھی، یہ اس عشرے کے فضائل تھے۔ اب ہم نے اس عشرے کے اندر کرنا کیا ہے؟ اس عشرے کے اندر ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں؟ جو سب سے پہلا کام جو ہے ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے میں خوب محنت کرنی ہے، جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو نیکی کرنی ہے۔ سنن دارمی کی روایت ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا کثیرا حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ جب یہ عشرہ ذی الحجہ داخل ہوتا، سعید بن جبیر رحمہ اللہ اس قدر عبادت کے اندر محنت شروع کر دیتے تھے کہ ان جیسی عبادت کرنا دوسروں کے لیے ناممکن ہو جاتا تھا۔ اتنی کوشش کرتے تھے عبادت کے اندر، اتنی محنت کرتے تھے ان 10 دنوں کے اندر۔ اور دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ لوگوں، جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں تب سے اللہ کے ہاں مہینے 12 ہیں، اور فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام مہینے ہیں، 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں۔ فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور کھرا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 احترام والے دنوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ گناہ ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہے، خرافات ہیں، برائی کے کام ہیں، یہ اپنی جان پر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو ہم نے ان 4 احترام والے مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ پر زیادتی نہیں کرنی، گناہ کے کام نہیں کرنے۔ 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک احترام والا مہینہ یہ بھی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ۔ ذی الحجہ، ذی القعدہ، محرم، یہ تینوں لگاتار آنے والے مہینے احترام والے مہینے، ان کا ادب اور احترام انتہائی ضروری ہے۔ تو ان کا ادب اور احترام یہ ہے کہ ان میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کی جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ اب ان مہینوں کو احترام والا مہینہ قرار دے دیا، اور ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو چھوٹا سا عمل بھی عام دنوں کے بڑے بڑے اعمال سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو اس کا اگر ہم مفہوم مخالف لیتے ہیں تو مفہوم مخالف یہ ہے کہ ان دنوں کے ادب اور احترام میں اگر ہم چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اگر ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو عام دنوں کے مقابلے میں اس کی سرزنش اور اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں قباحت اور شناعت بھی بہت زیادہ ہوگی اور ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی شان، مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں، مثال کے طور پر ہماری امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی شان، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن اگر یہ کوئی خدا نخواستہ، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اگر ان سے کوئی برائی کا کام سرزد ہوتا ہے تو پھر ان کو سزا بھی دگنی ہوگی، ان کی شان دوسروں سے بہت اعلیٰ ہے۔ اگر ان سے کوئی اس طرح گناہ کا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر ان کی پکڑ بھی سخت ہوگی، دگنی ہوگی۔ تو ایسے ہی محترم بھائیوں، اگر کسی دن کے اندر، کسی رات کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت رکھی ہے
کہ اگر اس کے اندر کی گئی نیکی اس کا کئی گنا زیادہ اجر ملے، اس کا اللہ رب العالمین کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے، تو پھر ایسے ایام اور ایسی جو ہے وہ لیال کے اندر کیے گئے جو گناہ ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کو انتہائی سخت ناپسند ہوں گے۔ اس لیے ان دنوں میں پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ ہر طرح کا نیک عمل کرنا ہے، اور دوسرا کام ہم نے ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے۔ تیسرا کام محترم بھائیو، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات یاد کر لیں کثرت کے ساتھ۔ جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس کے بعد آپ نے تکبیرات کہنی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کا عمل باقی دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت کے ساتھ کہا کرو۔ تو یہ جو تکبیرات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں تکبیر آ گئی، لا الہ الا اللہ اس میں تحلیل آ گئی، وللہ الحمد آخری حصے میں تحمید آ گئی۔ تو کثرت کے ساتھ ہم نے یہ تکبیرات پڑھنی ہیں، کثرت کے ساتھ یہ ہماری زبان پر ہونی چاہیے۔ اور صحیح امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ جب عشر ذی الحجہ داخل ہو جاتا یہ بازار کی طرف نکل جایا کرتے تھے اور وہاں اونچی آواز میں تکبیرات کہتے تھے، بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہتے تھے، اور ان کو دیکھ کر پھر لوگ بھی بلند آواز کے ساتھ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، کچھ خریدنے کے لیے نہیں بازار جاتے تھے، بس اس مقصد کے لیے کہ ہم وہاں پر جائیں گے، اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات کہیں گے، لوگ ہمیں دیکھ کر تکبیرات پڑھیں گے تو لوگوں کے پڑھنے کا اجر بھی ہمیں ملے گا۔ بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر ہم اگر جو ہے وہ اللہ کا نام لینا پڑ جائے تو محترم بھائیو ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے، اور اس کے برعکس اونچی آواز کے ساتھ چلتے ہوئے کوئی گانا گا رہا ہوگا، کوئی قوالی پڑھ رہا ہوگا، کوئی ہے وہ شعر اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوگا، ان کو کوئی حیا اور کوئی شرم نہیں آتی۔ ہمیں اللہ کا نام اونچی آواز میں لیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ نہیں محترم بھائی، بازاروں کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بازاروں کے اندر جا کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بازاروں کے اندر جائیں اونچی آواز کے ساتھ، بہت زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی اونچی تو ہوگی ہمارے جو قریب جو 5-10 بندے کھڑے ہیں ان کو تو آواز آنی چاہیے، اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات کہنی ہیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں کچھ لوگ ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو اسلام پھیرا فوری شروع کر دیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ، یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرضوں کے بعد یہ تکبیرات بلند آواز کے ساتھ پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ پڑھیں باقی ایام میں، باقی آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام پڑھیں، لیکن فرض نمازوں کے بعد ایک روٹین بنا لینا، اونچی آواز کے ساتھ سب نے پڑھنا ہے، تو یہ ذکر ایسا ثابت نہیں ہے۔ ہاں امام باقر رحمہ اللہ ان سے نفل نماز کے بعد یہ پڑھنا ثابت ہے، لیکن فرضوں کے بعد ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے، جو فرض نمازوں کے بعد یہ جو مسنون اذکار ہیں یہ کریں، اور اس کے بعد پرسنلی ہر شخص اگر تکبیرات پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ فرض نمازوں کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد بلند آواز کے ساتھ، خاص طور پر عید کے ایام میں جو اونچی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ ہم نے تکبیرات پڑھنی ہے، یہ تیسرا عمل۔ چوتھا عمل محترم بھائیوں جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا ارادہ جن لوگوں کا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، قربانی کرنی ہے، وہ لوگ پورے گھر والے، ایسا نہیں ہے کہ صرف والد نہیں، پورے گھر والے، ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، تو پورے گھر والے ناخن اور بال جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد وہ نہیں کاٹ سکتے۔
پھر قربانی ذبح کرنے کے بعد وہ کاٹیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا قربانی کا ارادہ بھی ہے، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، تو اس کو چاہیے نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ تو ارادہ جس کا بھی ہے قربانی کا، وہ اپنے ناخن اور بال ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ چھوڑ دے گا، وہ نہیں کاٹے گا۔ اس میں حکمت کیا ہے واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا کرنا ہے، تو اب اس میں حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے کرنا ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، پانچواں عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ نفلی روزوں کا اہتمام ہے۔ اس مہینے میں ان ابتدائی شروع کے جو 9 دن ہیں، 10ویں دن تو قربانی ہوتی ہے، عید ہوتی ہے، عید والے دن تو روزہ حرام ہوتا ہے۔ 9 دن، ان 9 دنوں میں آپ نے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے ہیں۔ ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کے نیک عمل سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے۔ تو نیک اعمال میں تو روزہ بھی ہے، آپ روزہ کثرت کے ساتھ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کے کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور خاص طور پر 9ویں، یہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کے دن کا، اس دن کا تو روزہ ضرور آپ رکھیں۔ اس کی خاص فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے، 9 ذی الحجہ کا آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اب علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے، لوگوں کی مابین بھی بڑا ایک گہما گہمی سی ہوتی ہے کہ بھئی یہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے یا پھر سعودیہ کے اعتبار سے رکھنا ہے، تو اس میں بڑا سخت اختلاف ہے۔ تو اختلاف سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ جب اس مہینے میں جتنی نیکیاں کریں اتنی کم ہیں، جتنے نیک اعمال آپ کریں اتنے کم ہیں، تو بالکل ایسے ہی محترم بھائیو، آپ 2 دن کا روزہ رکھ لیں، 8 اور 9 کا روزہ رکھ لیں۔ ہماری 8 ہوگی تو وہاں پر سعودیہ میں یوم عرفہ ہوگا، تو ہم نے 8 اور 9 2 دن کے روزے رکھ لیے، تو محترم بھائیوں پہ زیادہ اجر ہی ہے۔ وہاں کے اعتبار سے اگر اس کی فضیلت ہوئی تو ہمیں مل جانی ہے، یہاں کے اعتبار سے فضیلت ہوئی تو تب بھی ہمیں مل جانی ہے۔ تو 2 روزے رکھ لیں، اختلاف سے بچ جائیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، ہم نے جو کام کرنے ہیں، 6ویں نمبر پر جو ہم نے کام کرنا ہے وہ قربانی ہے۔ اس عشرے کے کاموں میں سے ایک کام، آخری دن، اس عشرے کے آخری دن جو کام کیا جاتا ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں قربانی کی فضیلت کے حوالے سے بیان بھی ہوگا، اس کے احکام اور مسائل بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اور محترم بھائیوں، اسی طرح آخری عمل جو ہم نے ان دنوں میں کرنا ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے۔ باقی دنوں میں آپ صدقہ اور خیرات کریں گے تو محترم بھائیوں، ان دنوں میں بھی اگر آپ صدقہ اور خیرات کریں گے تو باقی دنوں کے مقابلے میں ان دنوں کا کیا گیا صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو کثرت کے ساتھ اس میں صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کے راستے میں دیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور اعمال تھے کہ ہم نے یہ اعمال ان فضائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنے ہیں۔ تو یہ جو ہے اعمال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ہر شخص نے کرنے ہیں، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو ہم نے کر گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔